أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورۃ المائدہ کا یہ دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے. آیت نمبر 6 ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا قمتم، جب تم کھڑے ہو، الی الصلاۃ، نماز کے لیے، فاغسلوا، پس دھو لو، وجوہکم، اپنے چہروں کو، وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کو، الی المرافق، کونیوں تک، وامسحوا، اور تم مسح کرو، برؤوسکم، اپنے سروں کا، وارجلکم، اور تم دھو اپنے پاؤں، الی الکعبین، ٹخنوں تک، وَإِن كُنتُمْ، اور اگر ہو تم، جنباً، جنبی، فَطَّہَّرُوا، تو اچھی طرح غسل کر لو، یعنی پاکیزگی اختیار کر لو. اس آیت میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو مخاطب کر کے یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ جب تم نے نماز کا ارادہ کرنا ہے، نماز کا قصد کرنا ہے، تو اس کے لیے وضو ضروری ہے. جس طرح نماز کے لیے جسم کا پاک صاف ہونا، کپڑوں کا پاک صاف ہونا، اور جہاں نماز پڑھی جائے اس جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے، اسی طرح وضو بھی نماز کے لیے ضروری ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے اٹھو، قام یقوم کہتے ہیں کھڑے ہونا، مراد اس سے ہے نیت کرنا، ارادہ کرنا، قصد کرنا، کہ جب تم نماز پڑھنے کا قصد کرو، فاغسلوا وجوہکم، تو اپنے چہروں کو دھو لو، وایدیکم الی المرافق، اور اپنے ہاتھوں کو اپنے کونیوں تک دھو لو، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں کا مسح کر لو، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پاؤں جو ہیں وہ ٹخنوں تک، ان کو بھی دھو لو. تو اس میں اس کی تفصیل جو ہے وضو کی وہ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تو اپنے اعضاء کو حدیث کے مطابق ایک ایک مرتبہ بھی آپ نے دھویا ہے، دو دو مرتبہ بھی، اور تین تین مرتبہ بھی، تین سے زیادہ نہیں. یعنی اپنے ہاتھوں کو پانی کم ہونے کی وجہ سے ایک مرتبہ انسان دھو سکتا ہے، لیکن کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے. اور ہاتھوں کو دھونا، اس کے بعد کلی کرنا ہے. کلی کا جو صحیح طریقہ ہے وہ ہے کہ ہاتھ میں پانی کا چلو لینا، آدھا پانی منہ میں اور آدھا ناک میں. یہ 3 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں. ناک میں پانی ڈالتے پھر اس کو جھاڑتے، اسی طرح 3 مرتبہ کرتے، اور اس کے بعد اپنے چہرے کو دھوتے، اور چہرہ دھونے کے بعد اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک، اور ہاتھ دھونے کے بعد پھر سر کا مسح کرنا. اس میں بھی بعض لوگ یہاں سے شروع کرتے ہیں، پیچھے مسح کرنے کے بعد پھر الٹے ہاتھ سے یہ گردن کا مسح کرتے ہیں. یہ صحیح نہیں ہے، حدیث میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں گردن کا مسح کرنا. یہ پیشانی سے شروع سے لے کر گدی کے بالوں تک، یہاں تک بال ہوتے ہیں، وہاں تک اپنے ہاتھوں کو لے کے جانا ہے، واپس لے کے آنا ہے. اسی طرح کانوں کا مسح کرنا ہے، کانوں کے اندر انگلی جو ہے وہ پھیرنی ہے، کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے.
حدیث میں ہے کہ ایک آدمی وضو کر کے آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کے پاؤں کی جو ایڑی ہے وہ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ایک تل کے برابر، ذرا سی ایک ناخن کے برابر خشک تھی۔ تو آپ نے اسے کہا ارجع، لوٹ جا، دوبارہ اچھی طرح، فاحسن وضوء، اچھی طرح وضو کر کے آ۔ تو وضو میں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ جب انسان وضو کرے تو کوئی اعضاء جو ہے وہ خشک نہ رہ جائے۔ اور ایک حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ویل للعقاب، فرمایا کہ بربادی ہے، ہلاکت ہے ایڑیوں کے لیے۔ یعنی اکثر جو ایڑی جو ہے، جب انسان پوند ہوتا ہے ایڑی خشک رہ جاتی ہے، تو ایڑیوں کو خاص کر ہاتھ کے ساتھ مل کے دھونا چاہیے، کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ تو یہ وضو کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کیا ہے، اور اس کی تفصیل جو ہے وہ حدیث میں ہے، صحابہ اکرام سے ملتی ہے کہ آپ نے کس طرح وضو کیا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لیے وضو کیا کرتے تھے۔ پھر آپ نے ایک موقع پہ ایک ہی وضو سے کئی نمازیں پڑھی ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، آپ نے یہ پہلی مرتبہ کیا ہے کہ ایک ہی وضو کے ساتھ آپ نے کئی نمازیں ادا کی ہیں؟ فرمایا ہاں، یہ میں نے قصدن کیا ہے، یعنی جان بوجھ کر ایسے کیا ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ ایک وضو کے ساتھ 2 نمازیں بھی 3 نمازیں بھی انسان پڑھ سکتا ہے جب تک اس کا وضو نہ ٹوٹے۔ تو مستحسن کیا ہے؟ یعنی اچھا یہ ہے کہ انسان ہر نماز کے لیے وضو جو ہے وہ نیا کرے۔ اگر وضو ہے نہ کرے تو کوئی بات نہیں، نماز ہو جائے گی، یعنی ایک نماز کے ساتھ آپ 2 نمازیں 3 نمازیں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہر نماز کے لیے وضو کرنا اچھی بات ہے۔ پڑھ لیں دوبارہ اس کو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا قمتم، جب تم اٹھو یا کھڑے ہو، الی الصلاۃ، نماز کے لیے، فاغسلوا، پس دھو لو، وجوہکم، اپنے چہروں کو، وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کو، الی المرافق، کونیوں تک، وامسحوا، اور مسح کرو تم، برؤوسکم، اپنے سروں کا، وارجلکم، اور دھو لو تم اپنے پاؤں، الی الکعبین، ٹخنوں تک، وَإِن كُنتُمْ، اور اگر تم جنوباً جنبی ہو، فَاتَّہَرُوا، تو تم پاکیزگی اختیار کر لو، یعنی غسل کر لو۔